ایک شخص میرے پاس کویت سے آیا علاج کے لیے، تھا پاکستانی، کویت میں بہت عرصہ رہا، بہت زیادہ دنیا مال چیزیں اکٹھی کی، بہت زیادہ مالدار ہو گیا، اچھا انسان، شریف آدمی، رزق حلال کمانے والا، شوگر کے مرض میں مبتلا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ میں شوگر کا مریض ہوں اور بہت علاج کیا، مجھے دوائیوں سے اب چڑ ہو گئی ہے، کھا کھا کے تھک گیا ہوں دوائیں، آپ بھی اگر مجھے ڈھیروں دوائیں دیں گے تو میں معذرت چاہوں گا اور میری بات کو محسوس بھی نہ کیجیے گا۔ میں نے ان سے عرض کیا بالکل ٹھیک، آپ نے اچھا کیا مجھے پہلے بتا دیا۔ میں نے انہیں 9 چیزیں بتائیں اور ہلکی پھلکی 9 چیزیں، اور وہ 9 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ جتنا ہو سکے پیدل چلیں، اور پیدل چلتے ہوئے موبائل ہینڈ فری بالکل نہ ہو، بند ہو۔ ہاں، آپ کے ساتھ اگر کوئی آپ کا ہم مزاج ساتھی دوست ہے تو اس سے باتیں کریں، خیر کی باتیں، دنیا کی باتیں، آخرت کی باتیں کر سکتے ہیں۔ پہلی بات، پیدل چلیں اور چلنا اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور اپنی زندگی کی مصروف زندگی میں سے وقت نکالیں۔ 9 چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، کوئی معمول بنا لیں دن کے کسی بھی وقت میں، لازم نہیں اگر آپ کی مصروف زندگی ہے اور مصروف زندگی میں سے وقت نہیں نکلتا تو پھر وقت جو نکلے اس کو استعمال کریں، جو میسر ہو وہی مؤثر ہو۔ دوسری بات میں نے ان سے عرض کی کہ آپ ہنسیں، ہنسنا، اور تیسری چیز کھلے برتن میں پانی پینا۔ دنیا کے بڑے سائنسدان نے کہا کہ میں کھلے برتن مجھے دے دو، میں نے سا اٹھایا ہوا ہے، نبوی برتن ہے، اس کی برکتیں بھی اور ہیں۔ کہا کہ کھلے برتن میں پانی دو، چمڑے کی جوتی دو اور موٹے آٹے کی روٹی دو، پھر آنکھیں بند کر کے ساری کائنات کے سارے راز بتا دوں گا، دنیا کیا ہے، کہاں ہے، زمین کے نیچے کیا ہے، آسمان کے اوپر کیا ہے۔ کھلے برتن میں پانی پینا۔ آپ نے دیکھا پہلے بہت تنگ گلاس آئے، اب پھر کھلے ہو گئے، چائے کے کپ بہت تنگ آئے، پھر کشادہ ہو گئے۔ کھلے برتن میں پانی پینا، پیالے تھے، کٹورے تھے، کھلے برتن میں پانی، یہ تیسرا راز ہے صحت کا، اور صرف شوگر کے لیے نہیں، یہ تو صحت کے لیے بھی ہے اور زندگی کے لیے بھی ہے اور راحت کے لیے بھی ہے اور بہتری کے لیے بھی ہے، کھلے برتن میں۔ اور تیسری چیز یہ ہے، چوتھی چیز ان سے میں نے عرض کیا کہ باہر کی چیزیں، باہر کے کھانے اور باہر کے مشروبات چھوڑ دیں، باہر کی چیزیں چھوڑ دیں اور سختی سے چھوڑ دیں۔ اور میری بات سن رہے تھے بڑے غور سے جو شخص میرے پاس کویت سے آئے تھے، توجہ سے سن رہے تھے اور وہ نوٹ کرنے لگے۔ میں نے کہا ٹھہرے، میں خود نوٹ کر دیتا ہوں آپ کو، میں ہنٹس لکھ رہا تھا جیسے یہاں لکھ رہا ہوں کہ باہر کے کھانے زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ اور 5ویں چیز جو میں نے ان سے عرض کی وہ یہ تھی کہ پھل اور سبزیاں، شوگر کا آخری مریض اس سے خطا ہوتی ہے، پھل کھانا چھوڑ دیتا ہے، سبزی کاٹ کے سلاد کے طور پہ کھائیں، نمک مرچ ڈال دیں، کوئی چیز ڈال دیں، سبزیاں بھی کچی اور پھل بھی کچے، کچے سے مراد پکے ہوئے، سبزیاں کچی یعنی بغیر پکی ہوں۔ شوگر کے مریض جو کیلا کھانا چھوڑ دیتا ہے، پھل کھانا چھوڑ دیتا ہے جس میں مٹھاس ہے، اور جسم پہ پھر دردیں، تکلیفیں اور کمزوری اور ویکنس، اعصابی کھچاؤ، نیند ختم، زندگی کا سارا نظام بالکل کٹ جاتا ہے، پھل کھانا چھوڑ دیتا ہے شوگر کا مریض، اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ پھل اور سبزیاں کھائیں اور کھانے کی جگہ کھائیں، چھوٹا چھوٹا کاٹ کے کھائیں۔ آپ نہیں کھا سکتے، آپ ایسے کریں، پھل اور سبزیاں پانی میں شیک کر لیں، گلاس پی لیں، مگ پی لیں، ایک کٹورا پی لیں، دن میں 2-3 دفعہ پی لیں، ایسے کھائیں گے دانت مضبوط ہوں گے۔ اگر نہیں کھا سکتے، مجبوری ہے، اس کا شیک پی لیں، بہت کمال چیز اور بے مثال چیز ہے۔ پھل کھائیں، سبزیاں کھائیں، یہ وہ چیزیں ہیں فطری، یہ وہ کھانے ہیں فطری جن کو قدرت خود بناتی ہے۔ پھل خود بنتے ہیں، سبزیاں خود بنتی ہیں، یہ فطری وہ کھانے ہیں جنہیں فطرت خود بناتی ہے۔ یہ کسی کچن میں نہیں جاتے، کسی انسانی ہاتھ اس کو نہیں چھوتے، فرشتوں کے ہاتھ چھوتے ہیں، نورانی ہاتھ چھوتے ہیں، اور آسمانی نظام رات کو ان سبزیوں کی پرورش کرتا ہے، پھلوں کی پرورش کرتا ہے، سورج ان کو دودھ پلاتا ہے، سینچتا ہے، ان کو پانی دیتا ہے، اور فطری پانی جو اربوں سال سے زمین کے اندر اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے وہ ان کو لگتا ہے، اور پھر بارش کا پانی بھی لگتا ہے، وہ تو اور رحمت ہو گئی۔ چھوٹی چیزیں ہیں۔ جب سے مصنوعی غذائیں آئی ہیں اور باہر کی غذائیں آئی ہیں، پھل اور سبزیاں بے اوقات ہو گئی ہیں، اور خاص طور پہ کھٹا میٹھا سیب، سستا سا، جو سب سے زیادہ فائدہ مند تھا،
उसकी हैसियत खत्म हो गई है। सेब लेंगे बहुत बड़ा हम, अंदर से फोग होगी, और जो खट्टा मीठा सेब होगा और जगह जगह से निशान भी होंगे, दागी भी होगा, उसको छोड़ देंगे। गरीब खा के सेहतमंद होगा, मालदार वो सेब खाएगा, वो भी सेहतमंदी का है, लेकिन वो सेब असल है, वो सेब असल है जो बजायर हल्का सा उसमें खटास है और उसकी जहरी शक्ल खूबसूरत नहीं है। और जो खूबसूरत सेब हम तलाश करते हैं उसमें है, लेकिन जो उसमें है उसमें नहीं है। खूबसूरत सेब में है सेहत, तंदुरुस्ती, जिस्मानी कैफियत, ताकत, सब कुछ है, लेकिन जो उस सस्ते सेब में है, जो आम ठेलियों में बिक रहा होता है, वो उसमें नहीं है। फल और सब्जियां खाएं, वरना इनका शेक पिए। छठी चीज मैंने उनसे अर्ज की कि तेल से दोस्ती और तौलिए से दुश्मनी। तेल से दोस्ती, नहाने के बाद तौलिया, वैसे आप वजू करें वैसे कर सकते हैं, दुश्मनी से मुराद ये नहीं कि उसको नहाने के बाद, खास तौर पे सर्दी है या गर्मी, अपने जिस्म पे तेल लगाए। मैं इसकी एक बात आपको सुनाऊं। जितना साबुन का और अल्कली चीजों का या साबुन जैसी और चीजें जिससे हम नहाते हैं, इसका इस्तेमाल जितना अब शुरू हुआ है, इससे पहले नहीं था। इससे पहले अब भी देहात में खवातीन उसी साबुन से कपड़े धोती हैं, उसी कपड़े धोने वाले साबुन से नहा लेती हैं। बाल भी लंबे, सेहत भी बेहतरीन। मैंने कितने केस शुगर के मारे हुए बेचारे बिल्कुल मुर्दा हुए पड़े थे। एक वक्त था कि जिंदगी में वो खिलाड़ी थे किसी, और बड़े लाजवाब थे और काम करने वाले थे और मेहनत करने वाले थे। शुगर ने उन्हें निढाल कर दिया। तेल से जब दोस्ती की और नहाए, पानी थोड़ा जिस्म पे बहे, थोड़ा बहे, लेकिन ज्यादा देर तक बहे, उसके लिए बेहतरीन शावर है। तेज ना खोलें शावर। अगर शावर नहीं है तो आप डब्बा डालें, हल्का हल्का डालें, सर पे डालें, पूरे बदन पे गिरे, लेकिन ज्यादा देर तक। मेरी बातों को सुन के वो शख्स हैरान, और उसकी तवक्को थी कि अभी एक ढेर सारा नुस्खा लिखेगा, दवाइयां लिखेगा, कि 6 चीजें तो बता दी, अभी ये शख्स दवाइयां लिखेगा। पहले ही दवाइयों का मारा और हारा हुआ मैं आया हूं। मैं कह नहीं, दवाएं नहीं होंगी, दवाएं नहीं होंगी आपके लिए। इंशाल्लाह जो मोती में चुन रहा हूं और दे रहा हूं, आप देखें तो फिर आपको क्या फायदा होगा। जो शख्स नाखून काटेगा, नाखून काटने के बाद नाखूनों पे तेल लगा ले। आप चाहें तेल ऐसे लगा दें, लगा के आप चाहें तेल के चंद कतरे ऐसे डालें। ये देखें, ये सारे नाखूनों में तेल लग गया। इधर डालें और ऐसे ऐसे कर लें, ये सारे के सारे नाखूनों में तेल लग गए। कभी आंखों से अंधा नहीं होगा, नजर कमजोर नहीं होगी, आसाब कमजोर नहीं होंगे, चेहरे का हुस्न शबाब नहीं जाएगा और झुर्रियां जल्दी नहीं आएंगी। समात, कान, जिस्म और सबसे बड़ी याददाश्त लाजवाब रहेगी। इस तरह पांव के नाखून काटते हुए तेल लगा दें। ये मैं अगला पॉइंट, उसको मैंने 7वां बताया, तेल लगाना। किसको? नाखून को। जो शख्स इसको तेल लगाएगा और पांव के नाखून को काटेगा, और शुगर का मरीज अगर है तो वो समझ लें कि हर दफा अगर पांव नाखून काट रहा तो अपनी उम्र के साल बढ़ा रहा और अपनी जिंदगी को नई जवानी, नई सेहत, नई तंदुरुस्ती, नई राहत दे रहा। हमारी जो छठा पॉइंट था, नुक्ता था, वो जिस्म पे तेल, उसके बाद तौलिया नहीं। 7वां जो नुक्ता है, हाथ और पांव के नाखून पे तेल। और जो 8वां मोती दे रहा हूं वो है सोते हुए पांव की पिंडलियां और पांव पे तेल, कि पांव पे और पिंडलियों पे तेल लगाने की करोड़ों लोगों ने उससे फैज हासिल किया, इस्तिफादा हासिल किया। अब 9वां हमारा नुक्ता जो है, 8वां था पांव और पिंडलियों को तेल लगाना, पांव और पिंडलियों को तेल लगाना। 9वां मोती वो है छिलका इसबगोल, जैतून और कलवंजी। एक टोटका मैं लाया हूं, फिर भी ये दवा नहीं है। इसके मैंने बहुत नताइज देखे, इसके बहुत कमालात देखे और इसकी बहुत तासीर देखी, इसकी बहुत बरकत देखी। मैंने तो लोगों को शुगर और शुगर की वजह से जितने भी भयानक और संजीदा बीमारियां, तकलीफें थी, मैंने तो लोगों को उनसे निकलता देखा।